السلام علیکم۔ ہم نوح علیہ السلام کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا جس میں بہت شرک تھا، اور انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ ان کے ساتھ بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لے آئے، پھر بھی نوح علیہ السلام نے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی کہ اپنے آس پاس کائنات میں اپنے اندر غور و فکر کرو اور اپنے اللہ کو پہچانو۔ تو ان کے قوم کے سرداروں نے اور ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی دعوت کی تکذیب کی اور اسے جھٹلا دیا، اور کہا کہ اے نوح، تم ہم سے بہت لڑ لیے۔ اب ایسا ہے کہ جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو عذاب کا، کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا اگر ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو تم اللہ کا عذاب لے آؤ۔ یہ فرسٹریٹڈ ہو گئے، اب یہ دعوت کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے قوم نے مجھے جھٹلا دیا، تو آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو وحی کی، کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بناؤ، ایک بوٹ بناؤ بڑی سی۔ تو نوح علیہ السلام اور جتنے بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے ایک بوٹ بنانا شروع کی، بڑی سی، خوب بڑی سی بوٹ بنانا شروع کی۔ تو جب یہ بوٹ بنا رہے تھے تو جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے نوح علیہ السلام پر، تو وہ لوگ انہیں دیکھتے تو ان کا مذاق بناتے۔ کیا مذاق بناتے؟ کہتے نہ تو برسات کا موسم ہے اور نہ ہی بارش ہو رہی ہے، اور ان لوگوں کو دیکھو بے وقوفوں کو کہ یہ بوٹ بنا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، کیا ہوگا اس کشتی کا۔ لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو مذاق بنا رہے ہیں نا، ان کا کل خود مذاق بننے والا ہے۔ اور نوح علیہ السلام ان سے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق بنائیں گے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے جس چیز کو انہوں نے نوح علیہ السلام سے مانگا ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو تنور جو تھے وہ جوش مار گئے، یعنی کہ تنور ابل گیا اور آسمان سے بھی بارش ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ جتنے بھی جانور ہیں ان سب کا تم جوڑا جوڑا کشتی میں رکھ لو، سوار کر لو، یعنی کہ جیسے کہ جراف ہے، لائن ہے، مطلب ہر طرح کا جانور جو زمین پہ چلتا ہے ان سب کا جوڑا تم کشتی میں سوار کر لو، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی سوار کر لو، اور تم خود بھی سوار ہو جاؤ، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ ان پر میرا عذاب ہوگا، یعنی کہ جنہوں نے میری بات نہیں مانی، اب تم ان کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا۔ تو نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کرا کہ جتنے بھی جانور تھے ان سب کا جوڑا جوڑا، یعنی کہ ایک میل اور ایک فیمیل کو اپنے ساتھ سوار کرا، سارے ایمان والے بھی ان میں سوار ہو گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہی نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، 3 بیٹے تو ان کے ساتھ میں سوار ہو گئے تھے، ایک بیٹے جو تھے وہ سوار نہیں ہوئے۔ تو نوح علیہ السلام انہیں آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے آ جاؤ اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو وہ ان کے بیٹے جو ایمان نہیں لاتے ہیں نوح علیہ السلام پہ، وہ کہتے ہیں میں کیا کروں گا، میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور میں وہاں بچ جاؤں گا، میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو اس پہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج کوئی پہاڑ تمہیں نہیں بچا پائے گا، کوئی چیز کسی کو نہیں بچا پائے گی سوائے اللہ کی رحمت کے۔ اللہ کی رحمت ہی آج صرف لوگوں کو عذاب سے بچائے گی۔ لیکن اس نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور ایک بہت بڑی سی موج آئی اور ان کے بیٹے کو بہا کے لے گئی، یعنی کہ ان کا بیٹا غرق ہو گیا اسی طوفان میں، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا نوح علیہ السلام پہ۔ پھر قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ کشتی اس طریقے سے پانی میں چلتی رہی جیسے کہ کشتی پانی میں چلتی رہی، اور جو موجیں تھیں وہ اتنی بڑی بڑی تھیں جیسے کہ پہاڑ ہوں، یعنی کہ جو لہریں تھیں وہ اتنی بڑی بڑی تھیں جیسے کہ پہاڑ ہو۔ تو اللہ کا عذاب آ گیا کہ آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ جہاں سے بھی فوارہ ٹائپ جو تھے پانی آنے لگا تھا، اور آسمان سے بھی ایسا اللہ کا غضب ہوا، ایسا عذاب آیا کہ زمین نے بھی پانی دیا اور آسمان سے بھی سارے بارش کے دروازے کھل گئے، اور طوفان آ کے جتنے بھی اللہ کے نافرمان تھے سب اس میں غرق ہو گئے، سب غرق ہو گئے۔ اور جب سارے لوگ غرق ہو گئے، جتنے بھی اللہ کے نافرمان تھے، جب سب تہس نہس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ اے زمین اپنا پانی پی جاؤ، اور آسمان سے کہا کہ تم تھم جاؤ۔ تو
جب بارش آسمان سے بھی رک گئی اور پھر سارا زمین بھی پانی اپنا اندر کو لے گئی اور جب سارا پانی خشک ہو گیا تو یہ جو نوح علیہ السلام کی بوٹ تھی وہ ایک پہاڑی جودی پہ جو تھی وہ جا کے رک گئی، جودی پہاڑی پہ جا کے رک گئی، اور جتنے بھی کافر ظالم تھے وہ سب غرق ہو گئے۔ پھر جتنے بھی ایمان والے تھے، ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ 80 افراد تھے جو ایمان لائے تھے، اور ان کے بیٹے بھی تھے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس بھی ایمان لے کر آئے تھے۔ تو وہ سب جو ہیں سلامتی کے ساتھ، جب زمین اتنی خشک ہو جاتی ہے کہ اس پہ چلنا محال ہو گیا تو سب لوگ کشتی سے نیچے آ جاتے ہیں اور سب لوگ امن کے ساتھ نیچے اتر آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے آج کے لیسن میں ہمارے سیکھنے والی پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دین پہ چلنا اگر ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہو، دین کی تبلیغ کا کام ہمارے لیے مشکل ہو، تو ہمیں ہر سچویشن میں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے راستوں کو آسان کر دیجیے۔ کبھی بھی دعا کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسرا، کبھی بھی ہمیں مذاق اڑانے والے لوگوں میں سے نہیں ہونا ہے۔ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم ان کے پاس جا کر ان سے اس کام کی حکمت پوچھ لیں، لیکن کبھی یہ نہ کریں کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ یہ رویہ مومن کا نہیں ہوتا ہے دوسروں کا مذاق اڑانا۔ تو دوسروں کا مذاق اڑانے سے ہمیں ہمیشہ بچنا ہے۔ تیسرا لیسن جو بہت بڑا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے نوح علیہ السلام کی سٹوری سے، وہ یہ کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے ایک انبیاء کے بیٹے تھے، لیکن انبیاء کا بیٹا ہونا انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ہمیں اپنا اللہ کے ساتھ ایمان مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک ہیں تو ان کا عمل ہمارے کام آ جائے گا، یا ہمارے شوہر بہت نیک ہیں تو ان کا عمل ہمارے کام آ جائے گا۔ ہر انسان کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ تو ہمیں ہمارے ایمان پہ کام کرنا ہے، اپنے عمل پہ کام کرنا ہے، ہمیں ہر چھوٹا بڑا نیکی کا عمل کرنا ہے۔ اور جو تیسری ہمیں سیکھنے کی بات یہ ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لائے، تو یہ ایکسکیوز نہیں بنتا ہے ہمارے لیے کہ ہم دین اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیں۔ اگر ہماری اولاد، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر بھی دین اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیں۔ ہم یہ کہیں کہ لو ہمارے تو گھر والے ہی ہماری بات نہیں سن رہے ہیں تو ہم باہر جا کر کس منہ سے لوگوں کو دین کی دعوت دیں؟ نہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم گھر کے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیں اور باہر والوں کو بھی دیں۔ اب ہدایت دینا نہ دینا یہ سب اللہ کے ذمے ہے۔ ہمارا کام ہے صرف اللہ کے میسج کو دوسروں تک پہنچا دینا، چاہے وہ گھر والے ہوں یا باہر والے۔ باقی ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم دوسروں کو یہ دیکھ کے کہیں لو وہ تو بڑی ملانی ہیں یا وہ تو بہت ملا ہیں، ان کے اپنے گھر میں تو دین ہے نہیں، باہر چلے ہیں تبلیغ کا کام کرنے۔ تو یہ سارے طنز کے انداز، ٹونٹ، یہ سب جو ہوتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو خود دین پہ ورک نہیں کرتے، خود دین پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ لو ان کے تو گھر والے بات مان نہیں رہے ہیں، ہمیں چلے ہیں۔ کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی تو یہی بات ان سے کہہ سکتی تھی نا، اور ہو سکتا ہے کہ کہا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کام، اللہ کا کام کرنا چھوڑ دیا ہو یہ سوچ کے کہ میرے بیٹے نے تو میری بات نہیں مانی، اب لوگ کیا میری بات مانیں گے۔ تو اس میں بہت بڑا میسج ہے ان دین کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ کبھی بھی یہ سوچ کے دین کی کام کرنا نہیں چھوڑ دیں کہ ان کی بہن، ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان کے شوہر، ان کی بیوی ان کی بات نہیں مان رہے ہیں تو ہم کس منہ سے باہر اللہ کی تبلیغ کا کام کریں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی تبلیغ کا کام کرنا ہے، اللہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے۔ پھر ہمارے اس میں سیکھنے والی یہ بات ہے کہ جب اگر اللہ ہمیں کسی سچویشن سے، ایسی سچویشن سے خیر کے ساتھ نکال دے جس سے ہم ڈر خوف کھا رہے تھے، تو اس کے بعد ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے شکر گزاری کے لیے فرماتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کسی دعا کے لیے کہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو ایکسیپٹ کر لیں، ہمیں ایسے خوف سے باہر نکال دیں، تو ہمیں اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بندہ ہونا ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی پوری سٹوری تھی، اور اس میں ہمارے سیکھنے والے بہت بڑے بڑے لیسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لیسنوں کو ہمیں اپلائی کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاؤں کے قصے قرآن پاک میں اس لیے بیان نہیں کیے ہیں کہ صرف ہم پڑھیں اور آگے گزر جائیں، بلکہ اس لیے یہ قصوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو غلطی، جو مسٹیک
ان کی قوموں نے کی تھی وہ غلطی اور مسٹیک ہم نہ کریں، ہم اپنی زندگی میں اس غلطی کو نہ دہرائیں، بلکہ جو لیسن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ذریعے سے سکھائے ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے جوڑنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاؤں سے جوڑنے والا بنائے۔ اس اسٹوری کو بتانے میں مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہی کمی ہو گئی ہو ہمارے سننے میں، ہمارے سمجھنے میں، ان سب سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اور اس اسٹوری کو جو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے انبیاؤں سے کنیکٹ ہوں، ہماری جو جنریشن ہے وہ کنیکٹ ہو، ہم خود ان کی تعلیم لیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو، اس نیت کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے دین پہ چلنا اور دین کے میسج کو آگے پہنچانا آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔